سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے ذہن کے دو حصے ہوتے ہیں. سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ایکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے سمجھتا نہیں ہے بلکہ بغیر سوچے اپنا رد عمل دیتا ہے اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا رد عمل دیتا ہے. سب کانشیس مائنڈ دلیل نہیں مانگتا, جو بات وہ بار بار سنتا ہے اسی کو سچ مان لیتا ہے. آپ کیوں پروکراسٹینیشن کرتے ہیں, یعنی چیزوں کو ٹالتے ہیں؟ کیوں خود پر ڈاؤٹ کرتے ہیں؟ کیوں بار بار وہی غلطی دہراتے ہیں جو آپ کئی بار کر چکے ہوں؟ ذرا رکیں. ابھی اس وقت آپ کے دماغ میں تقریباً 86 بلین نیورونز کام کر رہے ہیں. ہر نیورون ہر سیکنڈ میں سینکڑوں دوسرے نیورونز کو سگنلز بھیج رہا ہے, اور یہ عمل اتنا تیزی سے ہو رہا ہے کہ آپ کو اس کا احساس تک نہیں. سال 1983 یونیورسٹی آف سین فرانسسکو کیلیفورنیا نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر بنجامن لیوٹ اپنی لیب میں بیٹھے ہیں. سامنے موجود ہے ایک والنٹیئر جس کے دماغ کے ساتھ الیکٹروڈز کنیکٹڈ ہیں, یعنی لگے ہوئے ہیں. ایک سمپل سا ٹاسک دیا گیا ہے کہ جب چاہو اپنی کلائی ہلاؤ, لیکن اس وقت کو نوٹ کرو جب تم نے کلائی ہلانے کا فیصلہ کیا. بنجامن لیوٹ کا خیال تھا کہ سمپل اور پریڈکٹیبل ریزلٹس آئیں گے, یعنی برین پہلے سگنل دے گا اور اس کے بعد حرکت ہوگی. لیکن جب ریزلٹس آئے تو اس نے پوری سائنٹیفک کمیونٹی کو ہلا کر رکھا. دماغ میں حرکت کی تیاری, جسے لیوٹ نے ریڈینس پوٹینشیل کہا, والنٹیئر کے کانشیس فیصلے سے 550 ملی سیکنڈز پہلے ہی شروع ہو چکی تھی, یعنی آدھے سیکنڈ سے بھی زیادہ پہلے. اس سے پہلے کہ والنٹیئر کو پتہ چلتا کہ اس نے فیصلہ کیا ہے, وہ فیصلہ دماغ پہلے سے ہی کر چکا تھا. اس کے برین نے کلائی ہلانے کی تیاری آدھا سیکنڈ پہلے سے ہی شروع کر دی, اس سے پہلے کہ اسے خود پتا چلتا کہ وہ کلائی ہلانا چاہتا. تو گائز سوال صرف یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, بلکہ سوال یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے شعور یعنی کانشیس نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر آخر یہ کس نے کیا. آداب دوستوں, ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں. میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میرا وہ والا ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں نے سب کانشیس مائنڈ کا بیسک کانسیپٹ ایکسپلین کیا تھا, یعنی میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے. لیکن آج کا ویڈیو اس سے بالکل مختلف ہوگا, کیونکہ آج ہم اس ٹاپک کی سائنٹیفک ڈیپتھ میں جائیں گے. وہ ایکسپیریمنٹس جو ڈیکیڈز تک زندہ رہے, وہ ڈسکوریز جس نے نیورو سائنس اور سائیکولوجی کی بنیادیں ہلا دی, وہ حقیقتیں جو ڈائریکٹلی آپ کی ڈیلی لائف یعنی روزمرہ زندگی سے جڑی ہیں لیکن آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی, وہ ایکسپیریمنٹس جو کسی ٹیکسٹ بک میں آپ کو نہیں ملتے, وہ حقیقتیں ہیں جو شاید آپ کو رات کو سونے نہ دیں, کیونکہ جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے جائیں گے, جتنا آپ ڈیپلی اس ٹاپک میں جاتے جائیں گے, اتنا زیادہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایک ایلیوژن میں گزاری. اور سب سے آخر میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو شاید آپ کو سب سے زیادہ انکمفرٹیبل کر دے, کہ ابھی اس وقت کچھ لوگ جان بوجھ کر آپ کے سب کانشیس کو ری پروگرام کر رہے ہیں بغیر آپ کی اجازت کے اور بغیر آپ کے علم کے. تو اگر آپ ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اگلے 10 منٹ تک میرے ساتھ جڑے رہیں. تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. تو سب سے پہلے اس 95% کی بات کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں.
آپ کو اپنے برین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نمبر سمجھنا ضروری ہے، 95۔ جی ہاں، ہارورڈ بزنس اسکول کے پروفیسر اور نیورو سائنٹسٹ جیرلڈ زیٹمین نے ڈیکیڈز کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ کی زندگی کے 95% فیصلے آپ کے رویے اور جذبات سب کانشیس لیول پر طے ہوتے ہیں، اور باقی کا 5% حصہ وہ حصہ ہے جسے ہم تھنکنگ یعنی سوچنا کہتے ہیں۔ یہ آئس برگ صرف ایک میٹافر نہیں، یہ لٹرلی آپ کے برین کی آپریشنل ریالٹی ہے۔ اب ذرا اس کو اپنی ڈیلی لائف پر اپلائی کرتے ہیں، یعنی اپنی روزمرہ زندگی۔ ذرا سوچیں کہ آپ نے آج صبح جو سب سے پہلا کام کیا کتنا سوچ سمجھ کر کیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے آج کسی پر غصہ کیا ہے تو کیا ایکچولی آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے غصہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے؟ کیا جب آپ رینڈملی کسی جگہ پر چل کر رہے تو کیا آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے کس طرح چلنا ہے یا میں نے چلنا ہے؟ یا پھر جب آپ نے کھانا کھایا تو کیا آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے کس طرح کھانا کھانا ہے، یعنی کہ میں نے نوالا کس طرح اٹھانا ہے، پھر اسے کس اینگل سے پکڑنا ہے، پھر اسے منہ میں کیسے ڈالنا ہے؟ یا پھر آپ جس طرف مڑے تو کیا آپ نے یہ پہلے سے سوچا تھا کہ میں نے اس طرف مڑنا ہے اور کس طرح مڑنا ہے؟ نہیں نا۔ اور پھر آخر یہ سب کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ اوبویسلی آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ آپ کا سب کانشیس ہر سیکنڈ میں 11 ملین بٹس آف انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، جبکہ آپ کا کانشیس پارٹ اونلی 40 to 50 بٹس آف انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے۔ یعنی اس فرق کو ذرا سمجھیں، 40 to 50 ورسز 11 ملین۔ آسان الفاظ میں اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کا کانشیس مائنڈ ایک سنگل کینڈل کی مانند ہے، جبکہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایک بلیزنگ سن کی مانند ہے، اور آپ نے ہمیشہ اسی سنگل کینڈل کو دیکھا جبکہ سن کو اگنور کیا، اور آج وہی سن آپ کے سن۔ اب لیوٹ کے ایکسپیریمنٹ کی طرف واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک بہت ہی بڑے سوال یعنی فری ول کی، کیونکہ اس ایکسپیریمنٹ نے نہ صرف ایک کوشچن ریز کیا بلکہ اس نے انسانی آزادی یعنی فری ول کے کانسیپٹ کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ کیونکہ جب ریزلٹس پبلش ہوئے تو دنیا بھر کے نیورو سائنٹسٹ، سائیکالوجسٹ اینڈ فلاسفرز نے یہ سوال پوچھا کہ کیا فری ول ایک ایلیوژن ہے؟ کچھ سائنٹسٹ نے کہا کہ ہاں، آپ کا سب کانشیس مائنڈ فیصلے کرتا ہے اور آپ کا کانشیس مائنڈ بعد میں ایک سٹوری بناتا ہے کہ میں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، جبکہ سائنٹسٹ نے اسے پوسٹ ہاک ریشنلائزیشن کہا، یعنی آپ کا برین پہلے فیصلہ کرتا ہے اور بعد میں اس فیصلے کی جسٹیفیکیشن بناتا ہے۔ لیکن لیوٹ اس ایکسپیریمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ میں ایک اور بات نوٹس کی، اور وہ یہ تھی کہ برین نے 550 ملی سیکنڈ پہلے ہی فیصلہ کیا، لیکن ایکشن سے 200 ملی سیکنڈ پہلے تک کانشیس برین کے پاس وہ فیصلہ روکنے کی طاقت موجود تھی، اور لیوٹ نے اسے کہا فری وانٹ، یعنی آپ کے پاس کچھ کرنے کی آزادی نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس صرف روکنے کی آزادی ہے۔ اور یہ فرق بہت بڑا ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ کو اچانک کبھی غصہ آیا ہو اور آپ نے خود پر کنٹرول کیا ہو اور خود کو روک لیا ہو۔ اسی طرح آپ کو کبھی کسی اچھی چیز کے کھانے کا دل کیا ہو اور آپ نے خود کو روک لیا ہو یا خود پر کنٹرول کر لیا ہو۔ اسی طرح آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہونے والا تھا اور آپ نے خود کو کنٹرول کیا ہو، خود کو اس فیصلے کے ہونے سے پہلے ہی روک لیا۔ اسی طرح بہت سی ایگزامپلز۔ سو یہی چیز لیوٹ کے اس فری وانٹ کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہے، اور یہ وہی 200 ملی سیکنڈز ہیں جس کا ذکر میں نے کچھ دیر پہلے کیا، اور یہ وہی ونڈو ہے جہاں آپ کی اصل طاقت ہے، کیونکہ آپ کا سب کانشیس ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ کا کانشیس مائنڈ ٹرین ہو تو وہ آپ کے سب کانشیس کے ہر ڈیسیژن اور ہر فیصلے کو فلٹر کرنے کی
طاقت رکھتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک بہت ہی تاریخ حقیقت کی جو آج تک آپ کو شاید کسی نے نہیں بتائی، اور یہ تاریخ حقیقت ٹراما کے بارے میں ہے، یعنی وہ زخم جو ہم کبھی نہیں بھولتے۔ 2014 میں ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر بیزل وینڈر کاک نے ایک بک پبلش کی، The Body Keeps the Score، اور اس بک کی ایک سال میں تقریباً 3 ملین کاپیز سیل ہوئی، اور یہی بک نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر لسٹ میں سالوں تک رہی۔ کیونکہ اس نے وہ بات سائنٹیفک زبان میں کہی جو کروڑوں لوگ فیل کرتے تھے لیکن سمجھ نہیں پاتے تھے۔ یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی ٹرامیٹک واقعہ ہوتا ہے تو کچھ عرصے بعد آپ کا کانشیس مائنڈ اسے دوبارہ پروسیس کر لیتا ہے۔ آپ یہ کہہ کر تو آگے بڑھ جاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ پرانی بات ہے، یا پھر مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا سب کانشیس مائنڈ وہ چیز کبھی نہیں بھولتا۔ ڈاکٹر وینڈر کاک نے اپنی ریسرچ میں یہ چیز فائنڈ کی کہ ٹراما صرف ایک میموری نہیں بلکہ یہ آپ کی باڈی میں فزیکلی اسٹور ہو جاتی ہے، مسلز میں ٹینشن کی شکل میں، بریتھنگ پیٹرنز میں تبدیلی کی شکل میں، نروس سسٹم کے ہائپر ویجیلنٹ ہو جانے کی شکل میں، اور اس کی وجہ ہے ایمیگڈیلا، اور یہ دماغ کا وہ پارٹ ہے جو ڈینجر یعنی خطرے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور ٹراما کے وقت یہ ایک ایموشنل سنیپ شاٹ لے لیتا ہے، اور اس لمحے کی آواز، روشنی، اسمیل، ٹمپریچر، سب کچھ سب کانشیس مائنڈ میں پرماننٹلی ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور پھر سالوں بعد جب کوئی سیم سچویشن آتی ہے، یعنی اسی سچویشن کے مشابہ سچویشن آتی ہے، تو ایمیگڈیلا فوراً الارم بجا دیتا ہے، چاہے ایکچولی خطرہ ہو یا نہ ہو۔